محترم پیارے بھائیوں، آج ایک ایسے ٹاپک پر میں گفتگو کرنے لگا ہوں کہ جس ٹاپک پر بالخصوص میلاد النبی کے موقع پر لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے، اور میری کوشش یہی ہوگی کہ آج کی اس گفتگو سے ان لوگوں کا کنفیوژن دور ہو۔ یاد رکھیں، مجھے چیخ و پکار کرنے والی گفتگو کرنا نہیں آتی، میں بڑی سنجیدہ گفتگو کرنے کا عادی ہوں، اور میں نے اس کی برکتیں، اس کے اثرات و ثمرات دیکھے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس کو سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہوگا، اور کچھ عقیدے کو لے کر آپ کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہوگی۔ بعض امت کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو دین کا علم بردار سمجھتے ہیں، اور دین کا داعی بھی لوگ ان کو سمجھتے ہیں، وہ بڑے دین کے علم بردار لوگوں کے درمیان اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجاہدات دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقوی اور پرہیزگاری دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امانت دار، دیانت دار پایا، تب جا کر 40 سال بعد نبی بنایا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ایک ایسا کنفیوژن ہے کہ اس کنفیوژن نے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ آج میں کوشش پوری کروں گا، اور رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے کوشش کروں گا کہ کسی طرح آپ کی ذہن سازی ہو جائے اور آپ کا ذہن صاف ہو جائے۔ آپ کو میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ میرے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، لیکن بچہ بہت کمزور تھا، 1.5 پونے 2 کلو اس کا وزن تھا ولادت کے وقت میں۔ ڈاکٹروں نے اس بچے کو اٹھایا اور ICU میں رکھ دیا۔ بچہ آپریشن تھیٹر سے باہر لایا گیا، بہت کمزور تھا، اس وجہ سے ICU میں رکھ دیا۔ ڈاکٹروں نے بچے کے والدین سے مشورہ کیا اور کہا، دیکھیے بچے کی ولادت تو خیریت سے ہو گئی ہے، لیکن بچے کی زندگی پر اطمینان نہیں ہے، اس لیے ہمیں بچے کو 15 دن ICU میں رکھنا ہوگا۔ جب تک آپ دعائیں کریں، آپ جن لوگوں پر اپنی عقیدت رکھتے ہیں ان کے پاس دعاؤں کی گزارش کریں۔ اگر بچہ 15 دن ICU میں گزار لیتا ہے تب ہم آپ کو یہاں سے کلین چٹ دیں گے۔ محترم پیارے بھائیوں، آپ سے میں ایک بات پوچھتا ہوں، کیا بچے کی ولادت نہیں ہوئی؟ آپ کا جواب ہوگا، مولانا صاحب بچے کی ولادت تو ہو گئی ہے، لیکن بچہ اس کنڈیشن پر نہیں ہے کہ ہم بچے کی ولادت کی خوشی منائیں۔ جب 15 دن بچے نے ICU میں خیریت سے گزار لیا، تب ڈاکٹر نے ہمیں چیک آؤٹ کروایا اور ہم ہاسپٹل سے باہر آئے، اور گھر آنے کے بعد ہم نے گھر میں خوشیاں منائی۔ بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال اپنی ذات منوائی، 40 سال تک کفار کے نرغے میں رہے، اپنی ذات منوائی۔ لوگ آپ کے پاس اپنی اپنی امانتیں دے کر جاتے، آپ امانتوں کی حفاظت کرتے، اور جب سامنے والا مطالبہ کرتا آپ اس کو اس کی امانتیں لوٹا دیتے۔ اس وقت کے کافروں نے آپ کو صادق اور امین مانا، تب جا کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال بعد فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہا، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ اے لوگو، وہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ 40 سال تک آپ نے مجاہدات کر کے
قوم کے سامنے اپنی ذات منوائی، کیونکہ آپ کو آگے بات منوانی تھی، اس لیے پہلے بات منوانے سے پہلے نبی آخر الزمان نے اپنی ذات منوائی۔ جب لوگوں نے ذات کا لوہا مان لیا، جب لوگوں نے ذات کے تعلق سے اپنا یہ اعتقاد نبی آخر الزمان کے سامنے ظاہر کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ جیسا روئے زمین پر آج تک کوئی صادق اور امین آیا ہی نہیں، جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ تاثرات لے لیے، تب جا کر آپ نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہا، اے لوگو، میں نے تمہارے درمیان 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تب لوگوں نے کہا، ہم نے آپ جیسا صادق اور امین دیکھا ہی نہیں۔ تب نبی آخر الزمان نے کہا، اے لوگو، اگر میں اونچائی پر کھڑا ہوں، آپ نیچے ہو، میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی چوٹی کے اس پار ایک دشمن کا نرغہ ہے جو ہم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کیا تم مان لو گے؟ قوم نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری 40 سالہ زندگی دیکھی ہے، ہم نے کبھی تم کو جھوٹ کہتا ہوا نہیں پایا۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کا یہ انداز دیکھا، لوگوں کا یہ فیڈ بیک دیکھا، تب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، یہ باتیں تو صرف تمہارے سمجھانے کے لیے تھی، اب جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، انی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ محترم پیارے بھائیو، تب جا کر لوگوں نے آپ کو نبی مانا، رسول مانا۔ میرے پیارے بھائی، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ نبی 40 سال بعد بنائے گئے۔ یاد رکھیں، نبی تو اس وقت بھی نبی ہے کہ نبی خود اپنی زبان حق کے ترجمان سے بیان کرتے ہیں، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ میرے پیارے بھائی، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پروردگار نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ غرض کے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، سب کو نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس محبوب کے صدقے عطا کی ہے، اور آج پیارے بھائیوں اسی نبی کے متعلق یہ عقیدہ بنایا جا رہا ہے کہ نبی کو 40 سال بعد اللہ نے نبوت عطا کی۔ میرے پیارے بھائی، یہ سراسر دھوکہ ہے، یہ سراسر فریب ہے، آپ کے عقیدے کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ براہ کرم ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، ایسے لوگوں کی سنگت میں اگر آپ کی نسلیں رہے گی تو وہ آپ کی نسلیں آپ کی وفادار نہیں ہو سکتی، اسی لیے ایسے لوگوں کی سنگت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی، میرے مرشد برحق حضور شیخ الاسلام والمسلمین علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، یہ مثل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، یہ مثل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، آدمی کیا در و دیوار بدل جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، نبی 40 سال بعد نبی نہیں بنائے گئے، بلکہ نبوت کا اعلان 40 سال بعد ہوا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے گھر بچے کی ولادت ہوئی، لیکن میں نے ولادت کا اظہار 16 دن بعد کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بچہ آج پیدا ہوا، بلکہ بچہ تو پیدا 16 دن پہلے ہو گیا تھا، لیکن بچے کی کیفیت اتنی ٹھیک نہیں تھی کہ ہم اس کی ولادت پر خوشیاں منائیں۔ ٹھیک اسی طرح نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا معاملہ ہے۔ پروردگار نے آپ کو نبی تو اس وقت بنایا تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی ابھی حضرت آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نبوت عطا فرما دی تھی۔ میرے پیارے بھائی، اس طرح کے گندے عقیدوں سے اپنے ذہنوں کو ٹھیک رکھیے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے۔ خود نبی آخر الزمان فرماتے ہیں، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم جسم و روح کے درمیان تھے، پتلا بن کر تیار ہو گیا، ابھی روح نہیں ڈالی گئی، تب بھی نبی آخر الزمان نبی تھے۔
آپ کی خدمت میں عرض ہیں، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے ہمارے بھائیوں کا عقیدہ درست ہو، ہمارے بھائیوں کی سوچ صحیح ہو جائے۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام کے عقیدوں کو درست فرمائے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہیں، ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو اپنے دوست احباب تک شیئر کریں۔ یقین جانیں آپ کے شیئر کرنے میں صرف ایک بٹن دبانا ہوگا، لیکن یہ ویڈیو کسی اور بھائی تک پہنچے گی تو اس کا عقیدہ بھی درست ہوگا، اور وہ اس عقیدے پر اگر اپنے زندگی کے ایام گزارتا ہے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عقیدت سچی رکھتا ہے تو پروردگار نبی کی محبت میں گرفتار ہونے کے صلے میں اس کو جو کچھ عطا کرے گا اس میں آپ کا بھی حصہ رہے گا، چونکہ آپ نے اس کو ویڈیو بھیجی ہے اور آپ کے ویڈیو بھیجنے کے بعد اس کے عقیدے میں درستگی آئی ہے۔ رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور اپنے عقیدوں کو درست فرمائے۔